अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल स्टोरीज़ के ऊपर। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो टॉप स्टोरी है इस वक्त वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से है कि वो सऊदी अरब से विज़िट करके 3 दौरे पर वो जब गए थे उससे वापस आए। उस पर आते ही कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। एक क्रिटिसिज्म ये है कि वो पाकिस्तान के लिए इमदाद लेकर आए, जहाँ पर सवाल ये जो है इसका ये स्टार्ट होता है कि क्या ये इमदाद जो कि ज़कात या फितरात की सूरत में पाकिस्तान को मिलती रही, क्या ये पाकिस्तान में पहली मरतबा आई है या ये पहली मरतबा जो है लेकर आए हैं, तो ये भी एक सवाल है। दूसरी जानिब दूसरा सवाल ये है जिस पर बिलावल साहब कहते हैं कि सऊदी अरब का जो कर्ज है $3 अरब का, उसकी वजूहात सामने लाई जाए वो कैसे अदा किया। क्योंकि जब OIC का इजलास होने जा रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने सऊदी अरब के जो रोल है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया। उस पर जो है कुछ पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कुछ टेंशन सामने आई और उसके बाद जो है जो उन्होंने पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए और जो पूरा एक प्लान डिसाइड हुआ था उसको बीच में जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और चीन पाकिस्तान का हमेशा से जो एक मजबूत दोस्त रहा है, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और उस प्रोजेक्ट और वो जो एक कंटिन्यूड एक लोन की सूरत हाल थी जिसकी प्रोसेस को ब्रेक किया गया सऊदी अरब से, उसकी सपोर्ट में चीन सामने आया। अब दोबारा से यही सवालात उठ गए कि $3 अरब की जो अदायगी वो कैसे हुई, इसकी वजूहात सामने आनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और मेजर स्टोरी जिसके ऊपर इतना ज़्यादा हमें जो है पाकिस्तानी मीडिया में इस पर डिबेट हो रही है, लेकिन अब भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिबेट इस पर नहीं दिखाई दे रही, जो कि फ़लस्तीन के हवाले से बातचीत है। बहुत सारे जो सहाफ़ी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि मुस्लिम उम्मा की राइट्स के लिए बात करते हैं, चाहे म्यांमार में जो सप्रेस्ड मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए या फिर कश्मीरीज़ के लिए या फिर फ़लस्तीनियों के लिए, उनको हमेशा यही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है कि हम पाकिस्तान के मसाइल पहले हल कर लें, उसके बाद हम बाहर के लोगों के मसाइल की बात करें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अहम ये भी पैदा होता है, हमारे पाकिस्तानी अवाम जो कि कुछ ही दिन पहले कोविड-19 की 3rd वेव जब भारत में सामने आई और भारतीय बहुत सख्त तकलीफ में थे, बहुत ज़्यादा जो है अमवात वहाँ पर हो रही थी, तो एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। वो हैशटैग जो है अब हमें ट्रेंड करता नहीं दिखाई दे रहा और ना ही ये सिचुएशन जो है सामने आ रही है और ना ये बात हो रही है कि सबसे पहले जो है ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। फैसल एदी साहब ने भी जो है ख़त लिखा मोदी को, लेकिन मोदी जी ने जवाब देना जो है उसका बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट नहीं समझा। बाद में पाकिस्तान हाई कमीशन से भी जो है खत गया और हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट को भी जो है कोई इन्होंने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। यानी ये पाकिस्तान का एक पॉजिटिव जेस्चर था जिसका भारत ने एक पॉजिटिव रिप्लाई नहीं किया। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं फ़लस्तीनियों की, तो जो ज़ायनिस्ट फ़ौज है उनका मस्जिद अक्सा पर हमला, अब भी आवाज़ बुलंद ना की तो आखिर हम कब आवाज़ बुलंद करेंगे। मस्जिद अक्सा कि अगर हम जाने कि कितनी बड़ी जो है इसकी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ये सबसे जो पहली इसकी इम्पोर्टेंस है वो किबला अव्वल है और इसके बाद ये इस्लामिक हिस्ट्री, ये ऐसी सरजमीन पर ये मस्जिद वाक़ है जहाँ पर बहुत सारे अंबिया कराम और सहाबा कराम मौजूद थे और इसकी एक बहुत ज़्यादा हाईली इम्पोर्टेंट है ये हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। और जो ज़ायनिस्ट लॉबी जिस तरीके से एक गलत तरीके से वहाँ पे जो है अपनी आबादी इसराइल बना रही है और उसको सॉवरेन स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया अमेरिका ने, क्या ये दुरुस्त है? किसी भी एक सॉवरेन स्टेट की सॉवरेनिटी छीन कर आप उनको खुद वहाँ से निकालें और उसके बाद आप अपना स्टेट वहाँ पर बनाएं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सॉवरेन स्टेट एक्सेप्ट कर लिया US ने उनको, और जो 2 मेजर ब्लॉक्स हैं जहां पर इंटरनेशनल ब्लॉक्स, उसमें अमेरिका वो किस तरीके से इसराइल की बनने में सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से ज़ायनिस्ट लॉबी को सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करूं तो उन्होंने कैसी सहाफ़ती रिपोर्टिंग की है, उसमें क्लियरली दिखाया जा रहा है कि वो किस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। कहीं पे भी मुस्लिम जो सप्रेस्ड है फ़लस्तीनी, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। हमने ये भी देखा कि उनके हौसले कितने बुलंद थे, इफ्तारी के वक्त भी वो उसी मुश्किल हालात में भी कितना ज़्यादा वो मजबूत दिखाई दिए। आज इन 2 स्टोरीज के ऊपर हम प्रोग्राम में डिटेल जो है गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहजाद शेख साहब, तजियाकार, हमको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, तजियाकार, हमको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इशू के ऊपर जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पाकिस्तान आने का जो है डिस्कशन है, कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस विजिट से बेसिकली पाकिस्तान के लिए कितना प्रोडक्टिव है? जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हाईली प्रोडक्टिव होगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जब भी कोई बैरूनी दौरा करते हैं
چاہے وہ گلف اسٹیٹس کا ہو یا یورپ اور امریکہ کا ہو, وہ ہمیشہ کامیاب ہی ہوتا ہے. کبھی ہم نے آج تک ان کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ وہ ناکام رہا ہے. اور اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو 70 سال کے اندر کے گزرنے کے بعد آج پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے کہ کوئی بھی ہمارا ایشو ہو انٹرنیشنل, چاہے وہ توہین رسالت کے حوالے سے ہو یا فلسطین کے حوالے سے ہو یا کشمیر کے حوالے سے ہو, تو جب عوام اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ایک پرنسپل سٹینڈ لیں اور اس ایشو کو کنفرنٹ کریں, تو ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں. تو ایک عجیب ایک ڈیلیما ہے, ایک کنفیوژن ہے کہ اگر یہ تمام دورے کامیاب رہے ہیں, اور یہ بھی ہم مان لیتے ہیں اگر یہ دورہ کامیاب ہے, تو نہ 70 سال میں ہمارے کوئی حالات بدلیں معاشی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, فورن پالیسی ایشوز کے حوالے سے, نہ ابھی ہمیں فوری طور پہ کچھ نظر آ رہا ہے. یہی سعودی عرب جس سے ابھی ہو کر آئے ہیں عمران خان صاحب, کشمیر کے ایشو والے سے کیا وہ سپورٹ کر رہے ہیں. جب OIC کے اجلاس کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب نے کوشچن کیا تھا سعودی عرب کے رول کو, اس کے بعد ٹینشن کریٹ ہو گئی, وہ افینڈیڈ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ایک پورا ایک ریلیف ایک لون تھا اس کو انہوں نے جو سسپینڈ کر دیا. پھر چین کو جب پاکستان کی مدد کرنی پڑی, تو ایٹ لیسٹ وہ جو ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی, رفٹ تھی پاکستان اور سعودی تعلقات میں, وہ تو بہتر ہوئی. دیکھیں وہ بہتر کس سینس میں, اس کا ہم کس طرح سے ہم اس کو جج کریں گے وہ بہتر ہوئی ہے. ابھی صرف ایک کچھ ہنٹس دیے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دس وزٹ از گوئنگ ٹو بی ہائیلی پروڈکٹیو فار پاکستانی پیپل. اگین اے جنرلائز اسٹیٹمنٹ, نتھنگ سبسٹینشیل, کوئی چیز سامنے نہیں رکھی گئی بھی. ہمارے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کشمیر ایشو ہمارے لیے وائٹل ایشو ہے, اس کے اوپر فلسطین کے اوپر بھی OIC کو جو ہے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے کہا ہے کہ OIC کو اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. فلسطین کا جو معاملہ ہے بہت سیریس ہے, اس کے اوپر انہوں نے کوشچن کیا ہے. OIC کے حوالے سے میں سمپل کہوں گا, اس کے متعلق عوام کیا رائے رکھتے ہیں. OIC ہمارے سامنے ان کی 50-60 سال کی تاریخ ہے. ہمیشہ کوئی بھی جب مسلمانوں کے اوپر ایک زلزلہ آتا ہے, کوئی طوفان آتا ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, یہ چند حکمران اکٹھے ہو جاتے ہیں. OIC کا کردار بالکل ویسا ہی ہے جس طرح UN کا کردار ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہے. اس لیے UN کی بھی تو ریزولوشنز بھی تو ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی نا کبھی. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم OIC کیا ہے, ایک مجموعہ ہے نیشن سٹیٹس کا, مسلم نیشن سٹیٹس کا, اور ہر نیشن سٹیٹس اپنے مفادات کا تعین خود کر رہی ہے. اگر آپ پرنسپلی دیکھیں تو پھر تو OIC ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن چونکہ حکمرانوں کو پتا ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ فلسطین کا ہو, کشمیر کا ہو, پوری امت اپنے حکمران سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ایک یونیفائڈ سٹانس لیں. اور پھر مسلمان اپنی ہسٹری میں پیچھے جاتے ہیں کہ ہسٹری میں ہم یونیفائڈ تھے جب مسلمانوں کی اپنی ایک ریاست ہوتی تھی, چاہے وہ کسی زمانے مضبوط ہو, طاقتور ہو, خلافت کی صورت میں. اور اس چیز سے امت کو ہٹانے کے لیے پھر یہ OIC کا فورم لے آتے ہیں تاکہ امت کو ایک جھوٹا دلاسا دیا جائے کہ نہیں ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے ایک سٹانس لیں گے جس سے ہماری بات میں زور پیدا ہوگا. لیکن آپ سامنے دیکھ لیں OIC سنس 67 جب فرسٹ ٹائم مسجد اقصیٰ کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی, جس کی ریئیکشن میں یہ بنائی گئی تھی, تو اس کا مقصد صرف جو امت میں ابلتے ہوا جو غصہ ہوتا ہے, ابال ہوتا ہے, اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتا ہے. کیوں آپ دیکھیں ابھی بھی جو مسلم دنیا سب سے طاقتور ممالک ہیں, پاکستان ہے, ترکی ہے, سعودی عرب ہے, ان کے رولرز کا کیا بات کر رہے ہیں. OIC کیا ہے؟ کیا OIC ایک الگ ملک ہے, اس کی اپنی الگ فوج ہے, اس کے اپنے کوئی ایک معاشی وسائل ہیں, وہ یہی نہیں ممالک کا کلیکشن ہے نا. تو اگر اس کے اندر جو بڑے طاقتور ملک ہیں, سعودی عرب, پاکستان, ٹرکی, انڈونیشیا, ایجپٹ, اگر وہ کچھ کر نہیں رہے تو OIC کیا کرے گی سوائے ایک ریزولوشن پاس کرنے کے. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے زائنسٹ رجیم کو, یہودی وجود کو یہ حوصلہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجد اقصیٰ کے اندر گھس کے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آس پاس سے لے کے دور دور تک جتنی مسلم ریاستیں موجود ہیں ان کا کوئی حکمران صرف مذمت سے زیادہ اور کچھ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, مذمت سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا. طاہر رضوی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یروشلم کے اوپر قبضہ, کس طریقے سے مسجد اقصیٰ کو جو ہے بے حرمتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فلسطینیوں کے جو رائٹس ہیں وہ ڈپرائیوڈ ہو رہے ہیں اور ان کو خالی کیا جا رہا ہے, ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے کہ ان کو جگہوں سے نکالا جا رہا ہے, اور پورا ایک اسرائیل ایک اسٹیٹ اپنا بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اس کوشش کا آغاز بھی ہو گیا. جب ہم انٹرنیشنل پالیٹکس پڑھتے ہیں, ڈپلومیسی پڑھتے ہیں, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک اسٹیٹ کو آپ سوورن ایکسیپٹ کرتے ہیں. پہلا اسٹیج ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے یس وی ایکسیپٹ دی اسٹیٹ ایز اے سوورن اسٹیٹ. امریکہ نے کر لیا, جو کہ ایک پورے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک فرسٹ بلاک ہے, جو کہ اس نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لی, یعنی کہ دوسروں کو. اور اس کے بعد سب سے تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ جو مزید مسلم کچھ کنٹریز ہیں انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو کیا یہ زبردستی نسل کشی نہیں ہو رہی, کسی ایک سوورن اسٹیٹ کی سوورنٹی نہیں چھینی گئی؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی سعودی عرب سے اگر دورہ کر کے آئے ہمارا وزیر اعظم صاحب اور ان کا ڈیلیگیشن، تو ہمارے پاس کوئی کانکریٹ چیز نہیں آئی ہے کہ وہاں کیا بات ہوئی. بیسکلی ایسا ہوتا ہے جب مملکت کے درمیان یا ریاست کے درمیان کوئی ڈسکشن ہوتی ہے نا، تو اس ڈسکشن میں بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پبلک نہیں کی جا سکتی. تو وہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ ہی دیا جاتا ہے سمپلی کہ جی گئے اور دورہ کامیاب ہوگا. آپ کے خیال میں کیا وزیر اعظم صاحب گئے تھے تو وہ افطار کرنے گئے تھے وہاں پر، یا وزیر اعظم صاحب گئے تھے تو خالی بیٹھنے گئے تھے، یا وہ مطلب ایسا نہیں تھا. وہ گئے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر دو مملکت کے جب لوگ ملتے ہیں آپس میں، بلایا گیا تھا، انہیں بیٹھے تھے. میں آؤں گی اس موضوع کے اوپر، پہلے جو میں نے سوال کیا تھا طاہر صاحب مجھے اس کا جواب دے دے، پھر میں آؤں گی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں دیکھیں جو جیسے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا امریکہ نے، اور اسرائیل کو وہ باقاعدہ وہاں پر پبلک کر رہا ہے، اسرائیل کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور آپ نے خود کہا کہ ابھی ایک پاکستانی ملک نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ ہم کتنے متحد ہیں. ہم اسرائیل مقابلہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اتحاد. ہماری مسلم امہ میں اتحاد نہیں ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم اپنی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم نے کبھی فلسطین زیادہ پاورفل ہے، کیا اس کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے؟ تو کیا جس طرح سعودی عرب ہے، مزید گلف کنٹریز ہیں، وہ اپنا رول کیوں اتنا نہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ٹرکی ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسلم کمیونٹی کی جو معاملات ہوتے ہیں ہائی لائٹ کرنے میں ٹرکی جو ہے پیش ہوتا ہے. جس طرح میانمار میں بھی جو ہے ٹرکی سے جو ہے اردگان صاحب گئے اپنی وائف کے ساتھ، کس طرح انہوں نے لوگوں کی امداد کی، ہیلپ کی. میانمار کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. بیسکلی مسئلہ یہ دیکھیں، جب میں فرض کریں میرے گھر کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک حملہ ہو گیا، تو کیا میں انتظار کروں گا کہ نہیں اگر اندر ڈاکو آ گئے تو بڑا بھائی پہلے مارے گا، وہ زیادہ طاقتور ہے، میں نہیں ماروں گا؟ دیکھیں ایسے موقع پہ یہ نہیں ہوتا ہے. ایسے موقع پہ ہوتا ہے کہ جس میں جتنی کیپیبلٹی ہے، اگر پاکستان کے اندر جتنی طاقت ہے وہ اتنی طاقت سے وہ خالی برا بھلا کہتے ہیں. آپ کے ملک میں ہر کیپیبلٹی بڑے بھائی میں زیادہ ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ انتظار نہیں کیا جاتا کہ جی ڈاکو اگر اندر آیا تو میں بیٹھا رہوں گا، چھوٹا بھائی بڑا بھائی ڈاکو پہ حملہ کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کی طرف سے خاص طور پہ خان صاحب جو ہیں، اگر اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات بھی سب سے زیادہ انہوں نے کی. ہم جب سے دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرز کو، پولیٹیکل لیڈرز کو، وہ اس پہ آواز ریز کر رہے ہیں، وہ ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پوری جو ہے جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اس پر بات کر رہے ہیں. تو اس میں تو رول اپنا پاکستان اتنا ہی پلے کر رہا ہے. مزید ہم اور کیا رول پلے کر سکتے ہیں آپ یہ بتا دیں. نہیں ہم نے نہیں کوشش کی. کیا رول پلے کیا؟ ہمارے یہاں ہر جمعۃ الوداع کو یوم القدس منایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہر جمعۃ الوداع کو ایک چھوٹی سی ریلی نکالتی ہے ایک تنظیم، اور اس کے اندر کوئی شامل نہیں ہوتا، معاف کیجیے گا. اس کے اندر ایک مخصوص ریلی ہوتی ہے، اور میں تقریباً 25 سال سے 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہ ریلی نکالی جاتی ہے. اس میں باقاعدہ وہ دن کس نے منایا آپ کو نہیں پتا. آپ مجھے بتا دیں کہ اتنے بڑے ہمارے انسانی حقوق کے جو تنظیمیں ہیں، ہمارے جو چینلز ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے، ایون ہمارا سوشل میڈیا، کوئی نہیں دکھاتا کہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوریج بھی ان کی نہیں ہوتی. ان کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائی جاتی. صرف ایک آدھ پروگرام کرنے سے، ایک آدھ آرٹیکل آنے سے، ایک آدھ آدمی کے بول دینے سے نہ فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اس کے لیے آپ کو دکھانا پڑے گا، آپ کو یکجہتی دکھانی پڑے گی، آپ کو جذبہ اینڈ پلاننگ. ہم میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں نا کہ میڈیا زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر بات کرے. سیکنڈ ہم اس کے اوپر اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں خالی میڈیا سے بات نہیں بنے گی. یہ مملکت، ریاست، فوج، سیاستدان سب کو مل کے ایک کاز، ایک مقصد بنا لیں کہ جی 1 سال تک ہم نے اپنے سارے جتنے گروہی اختلافات ہیں، ہمارے جتنے آپس میں اختلافات ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ کے مل بیٹھ کے بات ایک چیز پہ کام کریں گے. تو اپنا موقع ڈھونڈنے کے لیے وہ کہے گی کہ پہلے آپ ملک کے مسائل حل کر لیں، کیونکہ آپ تو ہیں ہی، آپ میں تو کمپیٹنس نہیں ہے. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کرنا، ان کو کرنے دیں. مملکت کا کام ہوتا ہے مملکت کو دیکھنا. ان کا کام ہے فورن پالیسی بنانا. ان کا کام ہے اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنا. دیکھیں یہی تو مصیبت ہے نا عمران خان صاحب کی. وہی بات آ جائے گی کہ جی اگر کچھ کہا جائے گا تو کہیں گے جی وزیر اعظم کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اپنا ایک بلاگز بنائیں، مختلف گروپس بنائیں. بھائی یہ تمہارا کام ہے. سارے دن ان کے منسٹر، جس منسٹر کو جا کے ہیلتھ دیکھنی ہوتی ہے وہ حکومت کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، جس نے تعلیم دیکھنی ہوتی ہے وہ حکومت کا دفاع کر رہا ہوتا ہے. جناب ان کا کام یہ نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے. فورن آفس ساری چیزیں بناتا ہے. فورن آفس یہ طے کرتا ہے کہ صاحب ہمیں اس والے منسٹر کو اس چیز کا جواب
جواب دینا ہے, وزیر اعظم صاحب آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کی بیوروکریسی تو آپ کو پتہ ہے, ہر وقت وہ ذرا سا ابھی وزیر اعظم صاحب نے تنقید کر دی تھی سفیروں پہ, کیا برائی کی تھی؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی برائی نہیں کی تھی, برے کو برا کہنا چاہیے. یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر میں نے غلطی کی ہے تو چوری سے مجھے ڈانٹا جائے؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں الوینا, جب ہم ڈانٹتے ہیں کلاس میں, اچھا پھر یہ ہونا چاہیے, میں ایک جملہ کہوں گا, صرف ایک جملہ کہوں گا پروگرام میں کہ جو تمام تر جو ایمبیسڈرز ہیں, جو انوائز ہیں, ان سے کیوں چیک اینڈ بیلنس ان کے اوپر کیوں نہیں ہوتا, اور وہ اپنا کتنا پیوٹل رول. یہ تو پھر یہ ہونا چاہیے کلاس روم میں اگر بچے کو ڈانٹا جائے نا تو ٹیچر یہ کہے بیٹا آپ آ جاؤ ذرا, ساری کلاس خالی ہو جائے گی نا, اس وقت آپ کو ڈانٹوں گا. جناب ڈانٹنے کا مقصد, ان کی سرزنش کا مقصد, ان کو شوکاز دینے کا مقصد, ان کو وارننگ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب سب کے سامنے ان کو ڈانٹا جائے گا تو تھوڑا فیلنگ ہوگی. ورنہ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ ہماری قوم کیسی ہے, میں آپ کو کوئی آفیسر بلا کے کسی کو گالی بھی دے دے نا کمرے میں, اس کے اوپر اثر نہیں ہونا. اثر جب ہوگا جب وہ چیز سوشل میڈیا میں آئے گی, جب میڈیا میں آئے گی, جب پتہ چلے گا ویری گڈ ڈن, ویل ڈن بائی دی وزیر اعظم, کہ انہوں نے ایک ایسے ایشو کو اٹھایا. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے باہر کے ملکوں میں ہمارے سفیر جو ہیں وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ جاتے ہیں دھکے کھاتے رہتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں جو ہماری فورن آفیسز جتنے بھی ہیں, جتنے بھی سفیر ہیں, ان کی کیا پروگریس ہے؟ تو بات یہ اگر ان وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کہی تو صحیح کہی, صحیح کو صحیح کہنا چاہیے, غلط کو غلط کہنا چاہیے. ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے فلسطین کے لیے. ہمیں اب ہماری آنکھیں کو, حالت یہ, آپ فرانس کے سفیر کو تو نکال رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کے پاکستان میں کتنی اسرائیلی پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں, اور وہ اسرائیلی پروڈکٹ آپ کے گورنمنٹ ٹینڈرز میں آتی ہیں اور اس کا نام ٹاپ آف دی لائن لکھا ہوتا ہے. کوئی ایک نہیں ہے, تمام تر ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں برانڈز. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب, دفاعی تجزیہ کار, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی. سر پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں دو موضوعات کے اوپر آج. پہلا موضوع ہے ہمارے پاس جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں سعودی عرب سے آئے, ان کا 3 دن کا جو دورہ تھا اس کی پروگرس کے حوالے سے, اس تمام ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. دوسرا جو موضوع ہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہم بات کریں, اوور آل مسلم کمیونٹی کے رول کے اوپر بات کریں, اور اسلامو فوبیا کا اس وقت کیا سچویشن ہے, کیا سینیریو ہے. تو سر میں پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی فلسطین کے اوپر. فلسطین کے حوالے سے پاکستانی میڈیا میں اتنی زیادہ اس کے اوپر پروجیکشن نہیں ہوتی ہے. کشمیر ایشو کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, میانمار کے اوپر ہم بات نہیں کرتے, اور بھی بہت سارے معاملات پر ہم پروگرام میں بات نہیں کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ, اس معاملے کو کس طریقے سے جو ہے ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو جیسے کشمیر کا ہمارا مسئلہ آلموسٹ کو 70 سال پرانا ہے, لائک وائز فلسطینیوں کا مسئلہ بھی انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے پرانا ہے, اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں جگہوں کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اسپیشلی یہ جو اب ریسنٹلی کوئی مطلب جمعے کی رات سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے, وہاں پر جس طریقے سے اسرائیلی ایٹراسٹیز کو آپ نے دیکھا, اسرائیلی فورسز کو, ان کی پولیس کو جس طریقے سے دیکھا, اور وہ فلسطینی جو وہاں پر مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہیں, وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. یہ پریکٹیکلی اس کی اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یروشلم ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ان کا کیپٹل ہے, اور اس کے اوپر وہ یہاں وہ کسی کو نہیں رہنے دیں گے. اب وہاں پر تو فلسطینی وہ ہیں جو صدیوں سے آباد ہیں, وہ مقامی ہیں, وہاں پہ ان کے گھر ہیں, وہاں پہ ان کی زمینیں ہیں. اچھا, اسرائیل نے ان کو ایک ایک کر کے تو پیچھے کر دیا. اب یہ ایک اسپیسیفک ایریا ہے جہاں کے وہ چاہ رہے ہیں جی کہ یہاں پر وہ یہودی آباد کاروں کو آ کے آباد کریں. اچھا, اسی کے ساتھ اب ہوا یہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کورٹ کے اندر گئے, ایک درجہ تھا کورٹ کا, لوور کورٹ کا, پھر ان کا ایک ہائی کورٹ ہے, اور پھر ابھی وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے جس کا ڈیسیجن آنا تو باقی ہے. لیکن دونوں جو کورٹ سے انہوں نے ایک لحاظ سے اسرائیلی حکومت کا ساتھ دیا کہ ہاں جی یہاں پر بالکل یہ آپ کا دارالخلافہ آتا ہے, اور یہاں پر جتنی بھی ہے وہ عملداری جو ہے وہ اسرائیلی حکومت کی ہونی چاہیے, اور جوز کو یہاں پر ہونا چاہیے اور مسلمز کو نہیں ہونا چاہیے. یہ یہاں سے ساری چیزیں جو ہے بیسیکلی شروعات ہوئی ہیں. لیکن یہ جو پورا آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے جو زائنسٹ لابی ہے وہ یروشلم کے اوپر اپنا قبضہ کر رہی ہے, اور کس طریقے سے جو ہے یہ وہاں پہ فلسطینیوں کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو سوال یہاں پہ پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کیا جو اسرائیل جو زبردستی اپنا اس کو کیپٹل کریٹ کر رہی ہے تو کیا یہ لیگل ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, جو سوورنٹی ہے اسرائیل کی وہ تو پوری دنیا نے تو ایکسیپٹ نہیں کی, لیکن امریکہ نے اس کو ایز اے سوورن اسٹیٹ ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی اسرائیل وہاں پر کر رہا ہے از
ایبسلیوٹلی इलीगल. मैं आज की आपको एक डेवलपमेंट बताता हूँ कि इसके अंदर जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, आप जरा अंदाजा लगाइएगा, इटली है और एक और मुल्क है. और उन्होंने ये कहा है कि जो इकदाम इजराइल कर रहा है इट इज टोटली जो गैर कानूनी है. किसी सूरत के अंदर भी जो दो मुल्कों की यानी बननी है, फलस्तीन की रियासत अलहदा और इजराइल के अलहदा, तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इसने ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हर्ट कर रहा है और ये सारी चीजें उसको खत्म करनी चाहिए. ये वो 5 यूरोपियन ममालिक के लिहाज से कह रहे हैं. दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, बिल्कुल आपने अमेरिका की तो बात की, अमेरिका की बेहस के ऊपर तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उससे हट के देखें ना, ये तो ओवरऑल अपना जो ग्रेटर इजराइल के ऊपर काम कर रहे हैं. एंड सो मच सो अगर आप उनका ग्रेटर इजराइल की भी सारी चीजों को देखते हैं, उसके अंदर तो ये सीरिया को लपेट में लेते हैं, जॉर्डन को, इसके बाद इराक को, साथ ही इवन सऊदी अरब का कुछ हिस्सा आता है. दे हैव गॉन अप टू दैट लेवल. सो व्हाट आई से, एक चीज तो ये जरूर है कि अब यहाँ पर इस्लामी मुल्कों को बिल्कुल मूव करना चाहिए. अभी तक जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की आई हैं और फिर तुर्की की आई है. ओवरऑल तो देखें ना, सारे जो दूसरे 55 ममालिक हैं इस्लामी, वो तो एक लिहाज से आपको खामोश नजर आते हैं. यहाँ पर अरब लीग का इजलास तो होने जा रहा है, लेकिन उससे हट के मैं समझता हूँ OIC का इजलास होना चाहिए और उसी के साथ OIC को फिर मूव करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर मूव करना. हम OIC का इजलास की आप बात करें, हम OIC का रोल तो इतना पिवटल देख ही नहीं रहे. जितने भी मुस्लिम जो इश्यूज हैं उम्मा के, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कश्मीर के हवाले से भी इसके ऊपर बार बार बात की, फलस्तीन के मामले को भी जो उठाने की बात हुई. OIC तो बिल्कुल ही लग नहीं रहा कि वो कोई वाकई फाल भी कोई एक है ऑर्गेनाइजेशन. आपका एक फोरम तो है, सारे के सारे ममालिक तो मौजूद है. देखिए मैं समझता हूँ कि इंसान, आप इस्लामी दुनिया को इस वक्त सही मानों में डिवाइड देखते हैं. इजराइल ने जो कुछ एम्स अचीव करने थे इन पिछले चंद सालों के अंदर, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए, उसके अंदर तो बड़ा सक्सेसफुल ये क्लास उसने अचीव किए हैं. लाइक UAE के साथ उसके रवाबत एक क्लास उस्तवार हो गए, अंदरून खाना सऊदिया के साथ भी सारे का सारा सिलसिला चल रहा है. तो इजराइल इज एट अ वेरी वेरी कंफर्टेबल स्टेट. देन हु इज इन ट्रबल? सर्टनली उसके जो पड़ोसी ममालिक हैं, आप सीरिया की बात करते हैं, आप लेबनान की बात करते हैं, इवन जॉर्डन की आप बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सारे के सारे ममालिक का बहुत बेतहाशा इनकी आबादी है, लेकिन ये इतना कमजोर हो चुके हैं कि मिलिटरीली दे आर अनएबल टू डू एनीथिंग. एक तो ये सिचुएशन है. और मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि अगर 86-90 लाख के करीब जूस हैं टोटल इजराइल में इस वक्त, उसकी आबादी है, बाकी दुनिया में जो जूस हैं उनको छोड़ के, तो 90 लाख आबादी को आप देख लें, इन्होंने किस तरीके से पूरे इस्लामी मुल्कों को एक एक करके अलहदा किया, अलहदा करके बेखुनी की उसके अंदर, और फिर उनके अंदर डिवाइड करके तो फिर एक आपको फील होता है कि जैसे इजराइल उनको रूल करता हुआ नजर आता है. तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर चाहे जैसा भी है, आई बिलीव के पाकिस्तान को, तुर्की को इसको स्पीयर हेड करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के साथ इन कॉन्फ्रेंस में मूव करें और किसी तरीके से भी प्रेशराइज करें अमेरिका को भी और साथ ही फिर सिक्योरिटी काउंसिल को कि ये अट्रॉसिटी उसकी इखलास से खत्म होनी चाहिए. और ये जो काम है फलस्तीन का अपना मुल्क होना और इजराइल को अलहदा होना, इसके प्रोसेस को जितनी जल्दी और जितना तेज कर सके, मेरा ख्याल है दैट इज द ओनली वे कि इस मसले को रिजॉल्व कर सके. हमारे साथ प्रोग्राम में रहिएगा. यहाँ पे मैं जो है शहजाद शेख साहब की जानिब आगे बढ़ूंगी. शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह कर्नल साहब भी बात करें कि ये जो मामला है कि इसराइल किस तरीके से एक्वायर कर रहा है इलीगल, इस मामले को हमें सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका ने इसको पहले से सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया ताकि जो कमजोर ममालिक हैं वो भी अमेरिका को देखकर इसको जो है एक्सेप्ट कर लें एज अ सॉवरेन स्टेट. दूसरी जानिब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं. लॉबिंग इनकी इतनी स्ट्रांग है कि हर मुल्क में जब आप जाते हैं तो जो ब्रांड्स हैं वो नेम देम, वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन्होंने पंजे अपने गाड़ दिए हैं पूरी दुनिया में. किस तरीके से वो अपनी फाइनेंसेस को, किस तरीके से पूरी इकोनॉमी को वो कंट्रोल करके बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये जो सोल्यूशन पेश किया जाता है फ़लस्तीन के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल गलत सोल्यूशन है. जो ये कहा जाता है टू स्टेट सोल्यूशन क्या है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा फ़लस्तीन मुसलमानों का है, इस्लामी सरजमीन है. हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर नाजायज कब्जा हुआ, बाहर से लाके वहां पे यहूदियों को बसाया गया, और फिर हम कह रहे हैं कि हम टू स्टेट के लिए तैयार हैं. इसका मतलब ये कल को ये तो बहुत लंबी जो इन्होंने पूरी एक स्ट्रेटजी खेली थी, जमीनें लेना, फिर आहिस्ता लेकिन बात है चाहे कितनी भी लंबी स्ट्रेटजी हो, कुछ भी हो, हम तो बेवकूफ नहीं है ना. हम किसको बेवकूफ बनाने चाह रहे हैं? इस टू स्टेट को अगर हम तस्लीम कर लें तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर, जिसके ऊपर हमारा
क्लेम है कि ये पाकिस्तान की शहरग है, ये एक इस्लामी सरजमीन है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो चूंकि भारत ने कब्जा कर लिया तो अब इसकी सेटलमेंट ये हो जाएगी कि ठीक है कुछ वो ले ले कुछ हम ले लें। तो बुनियादी तौर पे मुसलमानों को बेवकूफ और मिसगाइड करने की कोशिश की है कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन का हिस्सा। ये याद रखिएगा, किसी सूरत भी मुसलमान, आपने अभी बात की ना फलस्तीन के मुसलमानों का जज्बा, आप जरा तसव्वुर करें वो लोग जो 70 साल से यहूद के ज़ेरे निगरानी रह रहे हैं, नहत्ते हैं, और खवातीन भी जब बैतुल मस्जिद का वो दिफा करने के लिए फौजियों के सामने खड़े हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ना सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमान बल्कि बाकी मुस्लिम दुनिया जो है वो यहूदी वजूद के नाजायज़ कब्जे को बर्दाश्त कर लेंगे? और दूसरी बात, जो 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है, इसराइल की स्टेट, यहूदी स्टेट जब 1948 में कायम हुई थी तो टोटल फ़लस्तीन के 78% पे उसने ऑक्यूपेशन की थी, 67 में उसने टोटल ऑक्यूपेशन कर ली। अब जो 2 स्टेट सोल्यूशन दिया जा रहा है उसके अंदर 88% जूइश स्टेट होगी और 12% सो कॉल्ड फलस्तीनी स्टेट होगी, और फलस्तीनी स्टेट भी कराची मेट्रोपॉलिटन उससे ज्यादा इख्तियारात रखती होगी वो उससे फलस्तीनी स्टेट के। तो बात सिर्फ इतनी है, बेसिक पर्पस भी तो मस्जिद अक्सा, हैकल सुलेमानी, ये पूरी इस सरजमीन उनका जो भी पर्पस है वो उनका पर्पस है। बात है कि हमारा क्या पर्पस होना चाहिए। मेरे घर पे मेरी सरजमीन पे कब्जा हो गया हुआ है, मुझे उसको छुड़वाने के लिए क्या करना चाहिए? ये हल है कि हम अपीलें करें। मैं आपको मिसाल दूं, अगर आज पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, लेकिन जिस तरह ओआईसी के हवाले से हम कहते हैं कि वो जो है एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी ओआईसी के जरिए अगर हम मूव करते हैं कोई रेजोल्यूशन, तमाम तर मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठी होती है, फिर उसी रेजोल्यूशन को आगे यूएन में लेकर जाते हैं, इसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बात होती है, मीडिया को इसमें एज ए सपोर्टिंग पिलर इस्तेमाल किया जाता है, फिर क्या कुछ एटलीस्ट हम लोगों को रियलाइज ओआईसी वैसी एक हकीकत है जैसे हमारे मुल्क में हम कहते हैं ना, जब किसी हुक्मरानों ने कोई काम ना करना हो ना तो कहते हैं चलो इसके ऊपर एक कमेटी बना दीजिए, ओआईसी उस कमेटी की तरह। लेकिन सर सबको एक यूनाइट करने का एक प्लेटफॉर्म तो है ना, अगर इसको आज तक उससे यूनिफिकेशन नहीं होती। यूनिफिकेशन अगर होनी है तो फिर एक्चुअल यूनिफिकेशन होनी है। ये जो मुस्लिम ममालिक जिनके दरमियान ये लाइनें एग्जिस्ट करती ही नहीं थी 1924 तक, ये आप सबको पता है कि स्काई पिकॉट मुआहदे के तहत 1916 के अंदर ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक पूरा प्लान बनाया कि खिलाफत उस्मानी को ख़त्म करके मुसलमानों को छोटी छोटी जेलों में तकसीम कर दी जाए और उन पर अपने एजेंट बिठवा दिए जाए। अब क्योंकि ये हमारी दीन से हमारा तकाजा है कि मुसलमान एक उम्मत के तौर पर इकट्ठे होकर रहें, उस चीज़ को ये दबा नहीं सकता। जिस तरह मुसलमान दिन से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते, इस तरह ये भी नहीं निकाल सकते। तो अब उसका तरीका क्या है, उनको आर्टिफिशियल तरीके से कभी ओआईसी बना लो, कभी कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना लो, ताकि मुसलमान अपनी एक्चुअल यूनिफिकेशन की तरफ ना जा सकें। तो यकीनन ये बात सबको समझ आती है कि अगर हमने इस मसले को हल करना है तो मुसलमानों को यूनाइट होना जरूरी है, लेकिन वो यूनिफिकेशन एक्चुअल यूनिफिकेशन है। ये पेपर्स के ऊपर यूनिफिकेशन जो है इससे कुछ नहीं होने वाला, ये टाइम का ज़िया है। ठीक है, लेकिन फिर मजीद जो है जो प्रोडक्टिव सोल्यूशन है उस पर क्या करना क्या होगा? देखिए प्रोडक्टिव सोल्यूशन ये है कि अगर हुक्मरान जो ये कह रहे हैं कि जी हमें बड़ी तशवीश है और फिक्रमंद है, तो ये तमाम हुक्मरान अगर आज, मैं पाकिस्तान की मिसाल देता हूं, अगर आज पाकिस्तान के ऊपर अटैक का खतरा हो तो फिर क्या करते हैं हम अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर ये फलस्तीन कबल अव्वल हर मुसलमान के दिल से जुड़ी हुई चीज है, उसके अकीदे का मसला है, तो फिर क्यों नहीं फोर्सेस को मोबिलाइज? यहां तो धमकी तक नहीं दी जा रही। सर लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो बात की है ना, उन्होंने जो है पूरे देखें हुक्मरान बातें करने के लिए नहीं होते हैं। मैं और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि मैं और आप से बात कर सकते हैं। हुक्मरानों के पास इख्तियार होता है चीजों को हरकत में लाने के लिए, हुक्मरानों के पास इख्तियार है। एक और भी तो सिनेरियो मौजूद है। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया की भी हम अगर बात कर लेते हैं तो ओवरऑल पूरा मीडिया सिर्फ तब बात करता है कश्मीर के मामले के ऊपर जब कश्मीर डे करीब होता है या कोई खुदा न खासा मामला होता है। पुलवामा अटैक था, जनरली पूरा कोई भी हर जर्नलिस्ट या हर न्यूज चैनल बात नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, फलस्तीन भी हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है हर सहाफी के। तो अगर जो सहाफी इन इश्यूज के ऊपर बात करते हैं उन्हीं को क्रिटिसाइज किया जाता है उल्टा। उनके पास मैसेजेस भी लोग उनको कहते हैं कि आप इनको छोड़ दें इस मामले को, ये हमारे जाती मामलात नहीं है। तो लोग भी तो हमारे जो हैं उनमें भी तो शऊर नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग हैं। अभी आप देखें पिछले 1-2-3 दिन से पाकिस्तान में टॉप 5 ट्विटर ट्रेंड्स में से 2 से 3 ट्विटर ट्रेंड अलग सा के हवाले से। लेकिन आप मुझे ये भी बता दें कि क्या फलस्तीन के मामले को भी जनरली, मैं मीडिया की बात नहीं करी, पब्लिक की बात करी, पब्लिक ने इस मामले को इतना सीरियसली जितना भारत के 3rd वेव में लोगों की हम बात को लिया, इंसान है वो, बिल्कुल उनका भी हमें दर्द है, लेकिन क्या वो दर्द हुआ? मेरे ख्याल में मेरी जितनी इंटरेक्शन है लोगों से, सब लोगों का यही था कि अगर इन्होंने कश्मीर के हवाले से इतना जुल्म सितम किया है तो हमें ज्यादा हमदर्दी नहीं, अगरचे हम अपने दीन के लिहाज से देखें तो हमें यकीनन मदद कर इंसानी बुनियाद हम कर सकते हैं, लेकिन
ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, یہی سے کنٹینیو کر لیجیے گا آفٹر شارٹ بریک. نیوز ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کشمیر, فلسطین, میانمار, تمام تر مسلم کمیونٹی کے معاملات کے اوپر کہ کس طریقے سے مسلم کمیونٹی سپریسڈ ہے, لیکن اس کے باوجود مسلم امہ کو کہا جاتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ پھیلاتے ہیں, ہم ٹیرر پھیلاتے ہیں اور ہم ٹیررسٹ جو ہیں لوگ ہیں, ٹیرر ہمارے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اس کا ریزن, سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ ہے ویسٹ میڈیا. جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ کس طریقے سے پروجیکشن کرتا ہے اسلام کی, کیونکہ وہ اسلام سے انسیکیور ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر پیس پھیل جائے گا, ہارمنی ہوگی, سکون ہوگا, تو جو بھی ان کے تمام تر معاملات ہیں یا پھر جس طریقے سے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اس سے جو ہے کافی حد تک اس کو نقصان پہنچے گا. تو ویسٹرن میڈیا نے جس طریقے سے پروجیکشن کیا پاکستان کے حوالے سے اسلام کی سب سے بڑی, تو وہ جو ہے پاکستان کا بھی نام اسی لیے زیادہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں خراب ہوتا ہے کیونکہ پاکستان تو ریپرزینٹ ہی اسلام کے نام سے ہوتا ہے. اس پر ہم بات کرتے سر, لوگوں کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ کی کیا پرسپشن ہے کہ لوگوں نے انڈیا کی طرف تو اپنا جو ہے دکھ کا اظہار کیا, لیکن نہیں, لوگوں نے اسی طرح دکھ کا اظہار کیا کہ ظاہر بات ہے انسانیت کہیں بھی تکلیف میں ہو, ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اس کے اوپر خوش ہوا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قریش پہ قحط پڑ گیا تھا, گندم کی شارٹیج تھی, اور ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا حامی تھا, انہوں نے گندم کی سپلائی رکوا دی تھی قریش کو, اور قریش نے سے ریکویسٹ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے کہا کہ آپ ان کو جانے دیں. پوائنٹ یہ ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں سے کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے, عوام کے پاس وہ اختیار نہیں ہے, اختیار حکمرانوں کے پاس ہے. ابھی میں آپ دیکھیں, آج میں ابھی آتے ہوئے خبر دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور آئی ایس اے چیف اس وقت افغانستان میں بیٹھے ہیں. کیوں گئے افغانستان؟ ایک امریکہ کا آبجیکٹو ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ایک ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ دینا چاہتا ہے کہ جب اس کی فورسز وہاں پہ نکل بھی جائیں تب بھی اس کے مطابق وہاں کا اسٹیٹمنٹ بھی یہی دیا ہے کہ ہم اپنی فورسز کو نکالیں گے. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہمارے حکمران اپنے ریسورسز موبلائز کر سکتے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف اور آئی سی چیف امریکی مفاد کے لیے بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں, تو کشمیر تو فلسطین کے لیے, رسول اللہ کی ناموس کے لیے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے میں ایک اور آپ کو واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ارلی 80s میں یہ خبریں عام تھیں پاکستان کے اندر کہ جوئش اسٹیٹ نے اپنے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر اسٹیشن کر دی ہیں, اور انڈیا اور جوئش اسٹیٹ کا وہاں سے ہمارے کوٹا بارڈر کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں. بعد بھی جو ٹینشن تھی اس پہ بھی کچھ جی, اس وقت 80s کے اندر, ابھی حالانکہ وہ میڈیا کا دور بھی نہیں تھا, پاکستان نے انڈائریکٹلی جوئش اسٹیٹ کو ایک میسج کنوے کرایا کہ ہمارے پاس جو چیز ہے اس کا چھوٹا سا بھی جو ہے نا ٹکڑا وہ تمہارے لیے کافی ہوگا. اور ویسٹرن میڈیا نے کوٹ کیا کہ جوئش سفیر نے اس وقت کہا خدا کے لیے ہمارے پہ مت کچھ کیجیے گا, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان سے پریکٹیکل سٹیپ چاہیے. اس وقت مسلم دنیا کے جتنے رولرز ہیں وہ صرف وہ بات کر رہے ہیں بیان بازی کی حد تک جو میں اور آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیان بازی کی بات ہو رہی ہے اور کوئی پریکٹیکل کچھ جو نہیں ہو رہا ہے امت کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ طاہر صاحب جو ہیڈ لائن ہے نیو یارک ٹائمز کی, سب سے کافی زیادہ پاپولر پبلیکیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایوکشن ان یروشلم بیکمز فوکس آف اسرائیلی پیلسٹینین کنفلکٹ. یعنی کہ وہ جس طریقے سے میڈیا جو ہے وہ ایک سپورٹنگ پلر ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا, وہ ذہنوں میں کیا ڈال رہا ہے لوگوں کے, وہ ذہنوں میں لوگوں کے یہ ڈال رہا ہے کہ اٹس اسرائیلی پیلسٹینین کنفلکٹ. وہی اس پہ آپ دو حصوں میں بانٹ دیں اسٹیٹ کو, اور فلسطین اور اسرائیل کو. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کنفلکٹ, اس اتنی بڑے سیناریو کو, سچویشن کو وہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ وہ جو فریڈم, جو ان کی فریڈم چھینی گئی ہے ان سے, ان کو فورسفلی نکالا جا رہا ہے, اسٹرگل کو کہہ رہے ہیں کنفلکٹ. یعنی یہ لوگوں کو کس طریقے سے برین واش کیا جا رہا ہے, اس کو صحافت میں کہا جاتا ہے میجک بلٹ تھیوری. آپ جو دکھاؤ گے بار بار لوگ بلیو کریں گے اس کو. اسی لیے جو ہے میڈیا کو ایز اے سپورٹنگ پلر, جو ستون ہوتے ہیں اسٹیٹ کا, وہ کہا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو کریں گے نا, ان کا کام ہے, ان کا میڈیا ہے, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسٹرانگ کرے گا, اپنے پوائنٹ آف ویو کو دنیا کے سامنے دکھائے گا. آپ کا بھی تو میڈیا ہے نا, آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہے, آپ کے پاس میڈیا نہیں ہے, آپ بھی یہ کام کریں. آپ کے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے. دیکھیں OIC, ہمارے پاس پی ٹی وی ہے, نیشنل ٹیلی ویژن, کیا اس کو کیٹیگرائز نہیں کر دینا چاہیے کہ آپ نے ہر گھنٹے ایٹ لیسٹ ایک مسلم کمیونٹی کے ایشو کے اوپر بات کرنی ہے. کشمیر کے اوپر تو ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, لیکن میانمار پہ بھی بات کر لیں, سیریا کا جو ظلم ہوا تھا اس پہ بھی بات کر لیں, میانمار کی سچویشن پہ بات کر لیں, مزید اور بہت سارے مسائل ہیں. ناروے کا جس طرح انسیڈنٹ ہوا اس کو کیا ہمیں ڈیڈیکیٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ انٹرنیشنلی مسلم کمیونٹی کے معاملات کو ڈسکس کیا جائے؟ بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اور ہمیں پرائیویٹ نیوز چینلز ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کم سے کم اپنی میڈیا وار تو کر سکتے ہیں نا. آج کل تو ویسے ہی میڈیا کا زمانہ ہے, میڈیا وار بہت امپورٹنٹ ہے. صاحب آپ نے میڈیا وار کی بات کی, EU کی میں بات کروں گی. EU نے کتنا بیوقوف بنایا پوری دنیا, یورپین یونین کو بیوقوف بنایا, انڈین لابنگ نے ان کو
کتنے سالوں کے بعد پتا چلا کہ سب ڈرامہ تھا جو پاکستان کے خلاف کیا جا رہا تھا, چین کے خلاف کیا جا رہا تھا, این جی اوز کو اور میڈیا کو استعمال کر کے. میڈیا دیکھیں, میڈیا سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, میڈیا سے آدھی جنگ لڑی جا سکتی ہے. آج کل کے زمانے میں جب میڈیا نہیں تھا تو اس وقت بموں کی جنگ تھی, اب تو وار ہی میڈیا میں. انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, یہ دو ٹول ہیں. ایک انفارمیشن ہوتا ہے, ایک ڈس انفارمیشن ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ڈس انفارمیشن ہے تو آپ کے پاس پھر کیا ٹول ہوتا ہے کہ آپ کا ریورسل اٹیک کیا ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن دیں. اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو وہ تو کریں گے. دیکھیں امریکہ کو تسلیم اگر اسرائیل کو آج امریکہ نے کیا ہے, لیکن اسرائیل ہمیشہ سے امریکہ کا بغل بچہ رہا ہے. یہ ہم نے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے, تو وہ تو کر ہی رہا ہے. ہم نے کیا کیا, ابھی او آئی سی کی بات ہو رہی تھی. او آئی سی از اے گڈ پلیٹ فارم. دیکھیں میرے پاس ایک بہت زبردست کلاشنکوف ہو, میرے سامنے ڈاکو آ جائے, میں چلاؤں نہیں اسے, تو کلاشنکوف کا قصور ہوگا یا جس نے نہیں چلایا اس کا قصور ہوگا. او آئی سی is a good platform, بٹ وہاں پر جس طریقے سے اس کو آپریٹ کرنا چاہیے, اور جتنا میں چھوٹا ملک ہے, اور یہ میں کہوں گا چھوٹا منہ بڑی بات, کیا بڑے بھائی کا رول زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ بڑے بھائی کا رول نہیں, میں کہتا ہوں او آئی سی کے لیے پاکستان, دیکھیں اسلامی دنیا میں اسلاموفوبیا جو آپ نے سنا ہے, اس میں کہتے ہیں جی پاکستان کا نام بڑے اس پہ آتا ہے جی, کیوں پاکستان کیوں بدنام ہوا ہے؟ اسلام کا میڈیا نے کیا ہے کیونکہ وہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے. اسلام کا جھنڈا اگر پاکستان نے لیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو انہوں نے ایک دو ٹیررسٹ ہمارے ملک میں ہمارے اندر سے ایک دو ٹیررسٹ نکالے, انہوں نے غلط حرکتیں کی, خود بنائے, خود انہوں نے نکالے, خود ہمیں بدنام کرنے کے لیے. ISIS کا بھی رول جو بنا ایگزیکٹلی ہمارے یہاں جو مسجدوں میں حملے ہوئے پچھلے 5-4 سال پہلے, وہ کیا یہودیوں نے آگے کیے تھے؟ مسلمانوں نے کیے تھے نا, ہمارے اندر سے پیدا کیے گئے, ہمیں بدنام کیا گیا, پھر ہمیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا. آج پاکستان پوری قیادت کر سکتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, طاقت ہونے سے بات نہیں بنتی, عقل ہونے سے بات بنتی ہے. ہمارے پاس, میں نے مانا ہمارے جتنے بھی عرب ممالک ہیں ماشاءاللہ اللہ میاں نے ان کو بہت پیسہ دیا ہے, اللہ انہیں اور پیسہ دے, لیکن دیکھیں اس حساب سے ان کے پاس اسٹریٹجی بنانے کے لیے, ان کے پاس وار اسٹریٹجی بنانے کے لیے, ان کے پاس میڈیا کے لیے, ان کے پاس اتنی نہیں ہے سورسز, نہ ان کی اتنی عقل ہے جتنی ماشاءاللہ ہماری ابھی سر نے ابھی بتایا شہزاد صاحب نے کہ جی ہمارے آئی ایس آئی چیف اور ہمارے آرمی چیف بیٹھے ہوئے افغانستان میں. ہمارے آئی ایس آئی چیف اور افغانستان میں اگر ہمارے چیف بیٹھے ہوئے تو بھائی یہ بھی تو دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے چیف کو وہ درجہ حاصل ہے. آج امریکہ پھنس گیا ہے آ کے بری طرح, اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے بھائی پلیز ہماری مدد تو کرو. دیکھیں یہ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک کا ٹائم. اس وقت امریکہ پھنسا ہے نا افغانستان کے لیے, اس وقت ہمیں چاہیے امریکہ کو پکڑے, بولے دیکھو بھائی ہم افغانستان میں تمہاری جب مدد کریں گے جب تم ہماری اسرائیل کے لیے مدد کرو گے. بدقسمتی یہی ہے نا کہ یہ نہیں کر رہے, گیو اینڈ ٹیک ہے نا, گیو اینڈ ٹیک بھی نہیں کر رہے. نہیں وہ کریں گے نا, پہلے وہ پھنسے تو آگے ہمارے پوری دام میں. اگر پاکستان چاہے, مجھے اپنے ملک پہ اتنا فخر ہے, پاکستان چاہے تو پوری مسلم امت کی قیادت کر سکتا ہے. نہیں میرا ملک بہت اچھا ہے, میرے لوگ بہت اچھے ہیں, میں مار سکتا ہوں اسرائیل کو, لیکن جب میں سب مل کے سوچیں گے ہمیں اسرائیل. ٹھیک ہے کرنل صاحب, آپ کیا کہیں گے اس سچویشن کے اوپر جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اوور آل مسلم سپریسڈ مسلم کمیونٹیز کے بارے میں, کس طریقے سے فورسفلی آ کر جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹیز جو ہیں آ کے نقصان کری ہے مسلمانوں کا. افغانستان میں بھی ہم نے یہ دیکھا, افغان ڈائیلاگ میں پاکستان کا بہت زیادہ بڑا کردار ہے, کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ, آپ جب بات چل رہی تھی تو میڈیا کی بات آئی ہے جی. آپ پاکستانی میڈیا کو اگر آپ لیتے ہیں تو نہ یہ نیشنل نیریٹو کو یہ کسی طریقے سے اہمیت دیتے ہیں, نہ کشمیر کو, نہ فلسطین کو, اور ایون سو مچ تو میں آپ سے عرض کروں سب کچھ صحافی بہت کرتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے بھارت سے بھی بہت برے میری سن لیجیے گا نا, میری سن لیجیے گا. آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن پہلے 7 kg یورینیم جو کہ بالکل ایٹم بم بنانے کے کام آتا ہے وہ اوپنلی پکڑا گیا, اور آپ یقین مانیں کہ اس کا اگر 1 یا 2 kg پاکستان میں خدا نخواستہ پکڑا جاتا تو انڈین میڈیا نے ہمیں پوری دنیا کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے انہوں ڈھول باندھ دینا تھا. نو وٹ وی سے کہ ہم نے, آپ نے اپنے ٹی وی کو دیکھا کس طریقے سے, سو مچ سو ایون پی ٹی وی جو آپ نے تذکرہ بالکل ٹھیک کیا, پی ٹی وی کا بھی اپنا کوئی نیشنل نیریٹو آپ کوئی ڈھونڈ کے تو دکھا دیں. دوسرا آپ یہ دیکھیں آپ کے پورے ملک کے اندر یا انڈس ٹی وی ہے جو انگلش ہے, یا پی ٹی وی ورلڈ ہے, 2 ٹی وی چینل ایسے ہیں جو کہ انگلش کے ہیں. پوری دنیا تو کسی اور لینگویج کو سمجھتی ہے, ہمارے میڈیا نے اس کی اہمیت کو جانا ہی نہیں ہے. جو دوسری بات ہو رہی تھی, چاہتی ہوں یہاں پہ پی ٹی وی ورلڈ کی آپ نے بات کی, پھر یہاں پہ ایک اور بھی تو مسئلہ آتا ہے, جو جینون جو جرنلسٹ ہیں ان کو انڈکٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے, لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کو بات ہی نہیں کرنے آتی, نہ ان کو انگریزی بولنے آ رہی ہے, نہ ان کو صحافت کی ریسرچ کا پتہ ہے, آپ نے ان کو انڈکٹ کر دیا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر
इंजीनियर है, जो सहाफत की डिग्रीज है जिनके पास, पॉलिटिक्स में जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, आप उनको इंडक्ट करें. जो पूरा यंग ब्लड है आपने उनको निकाल के फेंका हुआ है. ये तो पूरे सिस्टम की भी गलती है ना, जहां पे हम अपने मीडिया के सामने खड़े नहीं हो पाते. आई टोटली एग्री विद यू. मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी मास कम्युनिकेशन जिन्होंने पढ़ा है, जो जर्नलिस्ट या मीडिया के लोग हैं, बेइंतहा ज्यादती हो रही है इस वक्त पूरे मुल्क में इनके साथ. मैं बहुत महसूस कर सकती हूँ इस चीज को. आई विश के जल्दी ये चीज बेहतर हो. दूसरी चीज जो आपने कहा ना कि जनरल बाजवा जो है वो इस वक्त मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, एक चीज ध्यान में रखें, पिछले 4 दिनों के अंदर हमारे कोई 10-12 सोल्जर्स की शहादत हो चुकी है, हमारे एक ऑफिसर की शहादत हो चुकी है. एक ये बड़ा जरूरी चीज है. वी आर नॉट नो एवरीबडी नोज कि जी अमेरिका और जो नाटो वाले हैं वो वहां से निकल रहे हैं. अब इस वक्त देखें जो अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है दैट इज वेरी मच वॉलेटाइल, और अगर खुदा न खासा सिचुएशन खराब होती है तो इट इज गोइंग टू इफेक्ट पाकिस्तान. ठीक है जी, आपने उनके साथ बॉर्डर फेंसिंग का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें आपका कितना नुकसान हो रहा है. तो मैं ये समझता हूँ वहां पर इस वक्त उनका मौजूद होना, वाई इट इज सो, अशरफ गनी को भी सारी बातें समझने की जरूरत है, अफगान तालिबान को भी, और जो बाकी धड़े हैं जिनका ताल्लुक आता है इस वक्त अफगान लोगों से, उनका भी यहाँ पर इस वक्त एक कंसेंसस के ऊपर आना जरूरी है. वाई बिकॉज हमारे अफगान बहन भाई जो है उनका बहुत खून बह चुका है. आप इमेजिन करें कल के दिन के अंदर. आप कह रहे हैं इस वक्त वोलेटाइल सिचुएशन है क्योंकि अमेरिका ये रिपोर्ट कर रहा है कि जिस तरीके से वो अपनी फोर्सेस को निकाल रहा है, तो बैक टू बैक वो जो है इंसिडेंट्स को भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से ब्लास्ट हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स वहां पे हो रहे हैं. क्या ये भी जो है ये इस पे भी कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, या ये बात नहीं देखे ना, उसके अंदर तो सोचने की बात यह है, दाइश के लोग उसने वहां पे छोड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पे अमेरिका के वहां पर मौजूद हैं. मैं समझता हूं कि एक बड़ी कंप्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है, बड़ा सीरियसली वहां पर उन सबको वाइप आउट करने की जरूरत है, और अफगान तालिबान को बड़ा मजबूत होने की जरूरत है, अफगान हुकूमत को मजबूत होने की जरूरत है, और ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इकट्ठे होने की जरूरत है, और इन सबको मिलकर उनके खिलाफ काम करना है. ठीक है सर. इसमें पाकिस्तान का जो पीस में रोल है, जहां पे पाकिस्तान की जो है खलमे जलील जात जी ज़ल्मे खलीजात से भी जो है बैक टू बैक डायलॉग हुआ, और फिर उसके बाद जो है डेवलपमेंट सामने आती गई. इसमें पाकिस्तान का रोल आप बिल्कुल ठीक देखते हैं, या पाकिस्तान इसमें किसी और तरीके से भी जो है कोई सब्स्टिट्यूट? मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ा बेहतर रोल प्ले किया है, और वाई इट इज सो बिकॉज अगर मेरे पड़ोस में आग लगी हुई है, वहां पर खून खराब जंगो जदल हो रहा है, तो आई कैन नेवर बी एट पीस. ये बहुत जरूरी है अफगानिस्तान के अंदर पीस आना. पिछले 41 सालों से वो हमारे अफगान बहन भाई जो हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया. हकीकत में मैं आपको ये बताऊं, एंड नो इज द टाइम कि जहां पर आप ये सारी सोच आनी चाहिए कि नहीं, अफगानिस्तान के अंदर पीस, ट्रंक्वालिटी, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज आनी चाहिए और उनको आगे निकलना चाहिए. लेकिन उसके लिए मैं समझता हूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वाकई उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, अफगान लोगों के लिए और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, अफगान नेशनल इंटरेस्ट के लिए. और पाकिस्तान हमेशा साथ खड़ा है. पाकिस्तान की जो कराची का जो नंबर है सेंसस का, वो भी अफेक्ट हो रहा है. पाकिस्तान के भी अब तक कितने ज्यादा इश्यूज जो है पाकिस्तान को झेलने पड़े. ये पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, रीजन के लिए पूरा एक सोल्यूशन होगा. बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए. कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्जियाकार. सर इस पे कंक्लूजन दे दीजिए, वन लाइनर अपना अफगान पाक डायलॉग के ऊपर. देखिए, एक तरफ हम सब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अमेरिका जो एक एनिमी है, स्पॉइलर है, और ये अफगानिस्तान जो कि पुरअमन हो चुका हुआ था, अमेरिका ने इसको आके डिस्टेबलाइज किया. उसके अंडर में रहते हुए अगर हम इसको स्टेबलाइज या कोई अमन की बात करेंगे तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है. हमारी हुक्मरान इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि ये हमारी जंग नहीं थी, हमने दूसरों के लिए जंग में शिरकत की. हमारी हुक्मरान ये एडमिट कर चुके हैं कि उसकी वजह से हमारे दुश्मन इंडिया को मौका दिया गया कि हमारे बैकयार्ड में आए, कॉन्सुलेट बनाए और हमारे पे हमला करे. तो फिर किस तरीके से कोई अमन हो सकता है अमेरिका के अंडर में? हाँ, ये इनिशिएटिव हमें अपने हाथ में लेना चाहिए. यकीनन जैसे अभी इन्होंने बात की कि ये शो करता है कि स्ट्रेंथ हमारे पास है, अमेरिका के पास नहीं है इस खित्ते के इश्यूज को सॉल्व करने का. लेकिन जब तक हम अपनी इस ताकत को अपने विजन के तहत अप्लाई नहीं करेंगे, विजन को जो है चेंज करने की जरूरत है. जी देखिए जी, अफगानिस्तान बिल्कुल ऐसे ही है. अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है. और दूसरी बात ये, अफगानिस्तान की एक तारीख रही है, वहाँ हमेशा इस तरह के मसाइल हुए हैं, इस तरह की लड़ाई झगड़े हुए हैं, इस तरह के वहाँ पर चीज़ें पहले भी हुई हैं. तो हमें बिल्कुल अफगानिस्तान पर पूरी फोकस करना चाहिए. और हमारे जो आर्मी चीफ और हमारे जो ISI
ISI کے جو چیف گئے ہوئے اور وہ اس پہ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں, وہ اس میں ہمارا انٹرسٹ ہے, اس میں افغانستان کا تو جو کچھ ہے افغانستان میں ہم نہ آئے گا تو ہمیں بھی ہم لوگوں کو, ہمارا بارڈر بالکل ملا ہوا ہے, ہم ان کو, ہمارے وزیرستان کے آدھے لوگوں کی افغانستان میں رشتہ داریاں ہیں, وزیرستان کے آدھے لوگوں کو افغانستان کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ ہے, ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن ذرا دیکھ کے جس طرح کرنل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ٹینشن ہے اور وولٹائل سچویشن, وہ ٹینشن تو ظاہر ہے کہ ہمارے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے. ابھی تک تو امریکہ کی وجہ سے ہو رہا تھا نا, جب ہمارے امریکہ وہاں سے نکل جائے گا تو ہمارا کردار بہت بڑا ہو جائے گا پاکستان کا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. طاہر رضوی صاحب تجزیہ کار, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ. شہزاد شیخ صاحب تجزیہ کار ہیں, آپ بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے اس نوٹ کے اوپر کہ مسلم کمیونٹی کو یونائٹ ہونے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. OIC جس کا کردار فعال نہیں ہے لیکن اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ تمام تر مسلم کمیونٹی اس سے کنیکٹڈ ہے. OIC کے ذریعے کوئی ریزولوشن پاس ہو, پھر UN تک اس کو لے کے جایا جائے, اور میڈیا کو بھی اپنا کردار اس میں بہت زیادہ ضروری ہے ادا کرنا. جب تک ہم ویسٹرن میڈیا کو نہیں بتائیں گے, اسلاموفوبیا جو ہے لوگوں سے نہیں نکالیں گے, اس ٹرمینالوجی کو لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے, اور اسلام کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے پازیٹیوٹی نہ پھیلائیں کہ ہمارا ریئل میسج کیا ہے دین کا, تو کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں آئے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.